جاتی ہے جب تک کہ وہ خاتون خانہ ہو، لیکن اگر حالات نے اسے ملازمت پر مجبور ہی کیا ہو تو پھر وہ کن مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے اور اس کا حل کیا ہوگا، ان باتوں کو ہم جانیں گے محترمہ عطیہ ربی صالحاتی صاحبہ سے، جو فاضلہ ہے جامعہ ریاض الصالحات رامپور سے۔ آپ کا عنوان ہے ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ محترمہ عطیہ ربی صالحاتی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ اپنے اس عنوان کو پیش کریں۔ آپ کے لیے 10 منٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ رب العالمین کا بے پایہ شکر ہے کہ آج اس نے ایک بہت ہی سنہرا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے شکر سے آنکھیں نم اور دل گداز ہوا ہے۔ میں ہمارے جناب پروگرام کے صدر محترم جناب رضی الاسلام ندوی صاحب، جو انتہائی مشفق اور بہت ہی قابل احترام ہیں، ان کا تہ دل سے اس پروگرام میں استقبال کرتی ہوں اور احترام کرتی ہوں، اور سننے کے لیے ہم سب ہی ان کو بے چین ہیں۔ اور میں تمام ہی شرکاء کو تہ دل سے سلام پیش کرتی ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارے شرکاء ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، یہ وہ شرکاء ہیں جو روحانی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ عزیز سامعات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرمایا۔ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں جس میں اس کا حل موجود نہ ہو۔ جیسا کہ میرا عنوان ہے، بہت ہی خشک بھی ہے اور بہت ہی سنگین بھی ہے، اور اس وقت معاشرے کی سلگتا ہوا ایک عنوان بھی ہے۔ تو میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتی ہوں کہ اب سب سے پہلے ہم اس عنوان کے پہلے حصے کو دیکھیں گے کہ ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل۔ لیکن میں اس سے پہلے مسائل کو دیکھنے سے پہلے یہ میں بتانا چاہوں گی کہ اس کا یعنی کہ شرعی حکم کیا ہے۔ مختصر طور پہ اشارتاً بتاؤں گی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیے، ہمیں اس کا شرعی حکم دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جاب ٹائپ دیکھنا پڑے گا اور پھر جاب ریزن دیکھنا پڑے گا۔ ہماری جاب ٹائپ کیا ہے؟ اگر جاب ٹائپ ہم ایک آبجیکٹو بنائے جا رہے ہیں، اگر ہم کھلونا بنائے جا رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر یا جو ہے تعیش کے لیے اگر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہے ہم جو ہے دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا پھر اپنے خاندان سے مقابلے کے لیے، مختلف نگیٹو پہلو بھی ہیں اس کے بہت سارے۔ اگر ہمارا کوئی نگیٹو پہلو ہے جاب کرنے کا تو بالکل شرعاً اس کی جائز نہیں ہے کہ عورت جو ہے کوئی کسی بھی قسم کی جاب کرے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد جاب کرنے کا یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی ایک شناخت بنائیں معاشرے میں، پازیٹیو شناخت، اسلامی شناخت، شوہر کی سپورٹ ہے، اور شوق بھی ہے تو وہ شوق ضرورت نہیں ہے، لیکن شوق وہ اس قسم کا ہے جیسے میرے پاس جو صلاحیت اور فن ہے وہ میں جو ہے اپنے معاشرے میں تقسیم کروں، اللہ کے بندوں میں تقسیم کروں، تو پھر جو ہے جاب ریزن کو دیکھتے ہوئے اس کو حلال سمجھا جائے گا، جائز سمجھا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کے کچھ صورتوں میں جاب جو ہے بلکہ فرض کفایہ ہو جاتی ہے عورت کے اوپر، فرض عین ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ہو جاتی ہے جب فرض کفایہ اس صورت میں ہو جاتی ہے جب ایک میڈیکل لائن ہو
क्योंकि एक गायनाकोलॉजिस्ट अगर औरत होगी तो औरत को अपने मसाइल उस औरत से शेयर करने में जो है आसानी होगी, लेकिन अगर गायनाकोलॉजिस्ट कोई जेंट्स होगा तो एक शर्म और हया वाली औरत, एक पर्दे की पाबंद औरत, एक जो है बाहया और ईमान वाली औरत ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि एक डॉक्टर के सामने अपने इस किस्म के मसाइल पेश करे। इसी तरीके से फिजियोथेरापी है और इसी तरीके से मेडिकल की बहुत सारी लाइनें हैं, एक्सरे वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें औरत को जो है बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में मुआशरे में औरतों को आगे बढ़कर ये चीज़ को फ़र्ज़े किफ़ाया के तौर पे अदा करना है। तो अब देखिए एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि हमारा उन्वान जो है, मेरा जो उन्वान है वो जो उन्वान है उसको आलिमियत से कैसे जोड़ा जाए। आलिमियत, क्योंकि ये उलमा की महफिल है और एक आलिम होने की हैसियत से हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है। तो देखिए आलिमात का तो अल्लाह से रूहानी ताल्लुक़ इतना मजबूत होना चाहिए कि मुआशरे का कोई भी मसला हो, चाहे वो इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, घरेलू हो, ख़ानदानी हो, महल्ले पड़ोस का हो, सियासी हो, किसी भी किस्म का हो, वो उसकी इतनी गहरी उस पर निगाह दस्तरस, उसकी लर्निंग आई इतनी पावरफुल हो, मुआशरे पे उसकी इतनी गहरी निगाह हो, वो गहरी निगाह होते हुए वो कुरान और हदीस से उसको जो है हल करने के लिए उसका तदारुक करे, उसका हल निकाले। अब देखिए औरत को पावरफुल होना इस्लाम ने इजाज़त दिया है, इसकी इजाज़त दी है। हज़रत खतीजा एक बहुत पावरफुल खातून थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बहुत अपने माशी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा उनको पावर दिया। सिर्फ माशी सूरत हाल से ही नहीं बल्कि अपने अखलाक़ी सूरत हाल से, ख़ानदानी हर एतबार से आपने उनको पावर दिया। तो औरत का पावरफुल होना ये जो है यानी कि लाजिम और ज़रूरी कैटेगरी में ही आता है। लेकिन अब ये देखें हम कि औरत अपने पावर का अगर गलत इस्तेमाल कर रही है तो ये जो है काबिल मुआख़ज़ा है। औरत जो है जब निकाह, आदमी और औरत जब निकाह की कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले जो अल्फाज अदा होते हैं उनसे के सामने जो चीज़ रखी जाती है तो वो कबूल है, कबूल है, कबूल है कि अल्फाज दोहराए जाते हैं। तो जब कबूल है का मतलब ये है कि जो भी मसाइल या जो भी प्रॉब्लम या जिस किस्म का भी है आपको तहकीक करना है तो पहले तहकीक कीजिए, तहकीक करने के बाद फिर जो है आप जब कबूल है कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास माशरे में इस चीज़ का शऊर ही नहीं है, बस एक रस्मी तौर पे कबूल है को दोहराया जाता है। जबकि कबूल है का मतलब ये है कि एक मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा दोहराया जा रहा है, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कबूल है कहने का मतलब ये है कि जैसा भी मेरे शौहर के मसाइल हैं, खुदा न खास्ता जो भी जो है फिज़िकली नुक्स हैं वो भी मुझे कबूल हैं, उनके ख़ानदान के जो मसाइल हैं वो भी कबूल हैं, उनके ख़ानदान में जो अफराद हैं वो भी कबूल हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस कबूल में आ जाती हैं। खुदा न खास्ता कोई अगर अखलाक़ी खराबी है तो भी औरत ने उसको कबूल कर चुकी है। अब औरत अपनी हिकमत, अपने अखलाक और उससे किस तरीके से चेंज करती है ये उसके लिए चैलेंज है। तो अब अगर मर्द जब, क्योंकि वो कह चुकी है कबूल है, अब मर्द की माशी सूरत हाल कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत में ख़ानदान में फितना बर्पा करने के बजाय, 2 ख़ानदानों में तज़ाद पैदा करने के बजाय और माँ बाप के लिए बोझ बनने के बजाय, उनके ऊपर माशी बर्डन डालने के बजाय और अपने ससुराल में मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के खातिर औरत जो है बिल्कुल जॉब कर सकती है शरई हुदूद में रह के। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जॉब टाइप का ख्याल रखा जाएगा और जॉब में जो है आसान तरीक़ा और अपनाया जाए, और जो है सबसे बेहतर जॉब जो है काबिलियत की और फ़न की जॉब है, जिसमें इल्म जो है सबसे आला दर्जे पे है, क्योंकि इल्म की जो जॉब है वो एक बाइज्जत जॉब है। तो अगर औरत जो है इल्मी मैदान में अगर जॉब करती है तो ये जो है काबिल सताइश है, और इल्मी मैदान उसको जो है मुख्तलिफ ज़राए के इल्मी मैदान है, मेडिकल भी है, फ़नून का भी है और मसले मसाइल वगैरह का भी है, तो ये तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। औरत एक कामयाब बीवी जब तक नहीं बन सकती वो कोई भी मर्तबा हासिल नहीं कर सकती। वो एक औरत जब तक कामयाब बीवी नहीं बनेगी वो एक कामयाब माँ भी नहीं बन सकती, क्योंकि जब वो शौहर की मुखलिस होगी तभी जो है वो उसकी अमानत जो उसके बच्चे पाल रही है वो उनको बेहतर तरबियत कर सकती है। तो उन बच्चों के स्किल्स बढ़ाने के खातिर अगर शौहर के मसाइल
ہیں معاشی اور وہ اپنے بچوں کے اسکلس نہیں بڑھا سکتی ہے تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ کسی کے سامنے محتاجی کا ہاتھ پھیلانے کے بجائے وہ جو ہے کر سکتی ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہمارے بچوں کے اسکلس نہیں بڑھیں گے، تعلیم سے زیادہ یعنی ایجوکیشن کا مطلب میرا یہ ہے کہ اسناد سے زیادہ اسکلس کی آج کے دور میں زیادہ اہمیت ہے اور ہمیشہ ہی رہی ہے. تو فنون کا ماہر بنایا جائے اور علم جو ہے انسانیت کا علم زیادہ توجہ سے دیا جائے، انسانیت کا علم جتنا ضرورت ہے اتنا جو ہے ضرور دیا جائے. لیکن میں اس سے انکار نہیں کر رہی ہوں، سائنسی میدان کا ہر میدان کا جو ہے علم دیا جائے، لیکن انسانیت کا درس سب سے زیادہ دیا جائے، انسانیت کی تعلیم سب سے زیادہ دی جائے. دیکھیے اب جو یہ تو جو ہے مسائل دیکھیے جو ہیں کہ مسائل کیا کیا آئیں گے اس کو. اب وہ شادی شدہ عورت ہے، اس کا جو ہے صبح سے لے کے اس کو پلاننگ کرنی ہوگی، صبح جلدی اٹھنا، پھر اپنے جو ہے تمام مسائل پکوان وغیرہ کا حل کرنا، گھر کے جو ذمہ دار اس کے زیر نگرانی ہیں ان کے لیے انتظامات کرنا کھانے وغیرہ کا، پھر گھر کے جو کام کاج ہیں وہ بھی جو ہے اپنے وقت پہ ہو جائیں، پھر اس کو گھر سے نکلنا ہے، پھر اس کو جو ہے اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اپنا ٹفن وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے، پھر وہ جو ہے وہاں پر اس کو کیا کیا اب جو بھی جہاں بھی وہ جس قسم کی جاب ہے اس کو جو فیس کرنا ہے، یہ تمام اس کے ساتھ مسائل درپیش ہیں. پھر اس کے بعد وہ گھر واپس آتی ہے، پھر شوہر کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ، بچوں کے ساتھ رویہ، گھر والوں کے ساتھ رویہ کس طریقے کا رہتا ہے. اگر عورت جو ہے کمانے کے ساتھ بد اخلاق ہوتی جا رہی ہے، اگر جاب کے ساتھ اس کے اندر بد اخلاقی آ رہی ہے تو بھی جو ہے اس کو نظر ثانی کرنا پڑے گی. دیکھیے زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین مکمل ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ اخلاقی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل نہ ہے. تو میری زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے، ایک جاب کرنے والی لیڈی کی زندگی میں جو بھی مسائل آئیں گے اس کا حل موجود ہے. اگر اس کے ساتھ رویہ خراب کیا جا رہا ہے اس کے گھر میں غیر موجودگی کی وجہ سے تو اس کا بھی حل ہے. اس کو صبر سے کام لینا ہے، اس کو اپنا ایسا رویہ ظاہر کرنا ہے، اس کو اپنا ایسا اخلاقی مظاہرہ کرنا ہے کہ لوگ اس کے اس چیز کو قبول کرنے لگ جائیں اور اپنے وہ فرائض کو ایسے منظم طریقے سے گھریلو فرائض کو انجام دے کہ کسی کو کوئی آبجیکشن ہی نہ رہے. دیکھیے تقدیر اور تدبیر دو چیزیں ہیں. 90% تقدیر جو ہے ہمارے تدبیر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو ہم کس قسم کی تدبیر کرتے ہیں جس کو جو ہے کریٹیوٹی بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا مسئلے کا حل نکال کے لاتے ہیں مثبت طریقے سے. تو یہ جو ہے ہمارے ذہن پہ ہمیشہ سوار رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم مسائل کو اور کریٹ کر رہے ہیں اپنے جاب کے ذریعے، اپنے شوہر کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، میں میرے بچے بھی پال سکتی ہوں، میں اپنے آپ جی سکتی ہوں، مجھے آپ کی ماں کی ضرورت نہیں ہے، بہن کی ضرورت نہیں ہے، میرے حساب سے گھر چلے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، اگر اس مقصد سے وہ اپنے آپ کو پاورفل بنا رہی ہے تو پھر جو ہے واضح ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو پھر جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز سے فوراً رک جانا چاہیے، اپنے آپ کو کریکشن کرنا چاہیے. دیکھیے میں بہت سارے میرے پاس ابھی نکات موجود ہیں لیکن وقت بہت کم ہے. میں دو متضاد واقعات سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی کہ دیکھیے میں نے معاشرے سے بہت کچھ اخذ کیا الحمدللہ. تو میں نے دیکھا دو جو ہے خواتین ہیں، دونوں کی سیم صورتحال ہے، یعنی کہ معاشی صورتحال بھی سیم ہے، خاندانی، آپ یقین مانیے کہ دو خاندان بالکل سیم صورتحال، اور دونوں لڑکیاں عالمات ہیں، دونوں لڑکیوں کے ساتھ سیم مسائل ہیں. شوہر کے معاشی حالات کمزور ہیں اور اتفاق سے دونوں کے خاندان کے افراد بھی سیم ہیں. ایک اکیلا بھائی ہے، وہ ایک اکیلا یعنی ان کا شوہر ایک اکیلا ہے، باقی بہنیں ہیں، کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہے. دونوں ہی خاندانوں کا میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ دونوں ہی خاندانوں کو، دونوں ہی گھر والوں کو کسی خاندانی تعاون بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا خاندانی تعاون بھی نہیں ہے. اب اس میں سے ایک عورت آ گئی ایگو میں کہ میں کیوں کروں،
میں کیوں ساتھ دوں, میں یعنی کہ عالم ہونے کے ناطے اس نے اپنے علم کا اس طریقے سے استعمال کیا, اس نے کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے نان نفقہ وغیرہ, تو لہٰذا مرد ہی کرے گا اس کا انتظام. اب مرد حالانکہ کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے, قرضوں میں بھی جو ہے مبتلا ہوتا ہے, ادھر بھی دونوں طرف, لیکن یہ ایک دوسری لڑکی نے, وہ بھی عالمہ ہے, اس نے یہ طے کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بن چکی ہوں, میں نے قبول ہے کہا تھا, میری یہ تعلیم ہے, میں اس کو جو ہے ان کے تمام مسائل کو حل کروں گی. اس نے جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی اور اس نے ان کے تمام مسائل کو, مختلف شوہر کو قرضے کی کہیں سے ضرورت ہے تو قرضہ بھی دلایا. اس مخالف لڑکی نے کیا کیا, میں کسی قسم کے تعاون نہیں کر سکتی معاشی, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مرد قرضہ مانگ رہا ہے, قرضہ نہیں مل رہا ہے تو مختصر مل رہا ہے. عورت نے اپنے اختیارات, یہ دوسری عورت نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے مرد کو قرضہ بھی دلایا. بہرحال ہر قدم پہ ایک خاموش ایسا تعاون کیا کہ چند سال کے بعد یہ عورت اپنے بچوں سمیت معاشرے میں ایک ایسی تصویر بن کر آئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور وہ دوسری عورت, وہ خاندان ایسا تباہ ہو چکا ہے, اس لڑکی کی نااہلیت کی وجہ سے اور غلط فہمی کی وجہ سے, غلط رویوں کی وجہ سے, اپنے علم کا غلط فائدہ اٹھانے کی وجہ سے. تو اگر غلط علم کا غلط فائدہ اٹھایا جائے تو خاندان ایسے تباہ ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی پھر جو ہے ازالہ نہیں ہو سکتا. آج ہم تقریریں سن رہے ہیں لیکن اس خاندان پہ کیا بیت رہی ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. آج ہم مسائل کا حل بتا رہے ہیں لیکن وہ مسئلے کا حل کوئی نہیں نکال سکتا. ہم معاشی طور پہ اگر ان کی کچھ مٹھی بھر مدد کر بھی دیں, لیکن جب تک عورت کی اصلاح نہ ہو, اس کی فکری اصلاح نہ ہو, ہرگز جو ہے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بچے برباد, شوہر ایک طرف, بیوی ایک طرف, پورا لڑکی کا میکا پریشان ہے, اس کے بھائی پریشان ہے. ایک آدمی چٹنی روٹی کی بھی محنت کرتا ہے تو خاندان اتنا استوار رہتا ہے, لیکن اگر وہی لڑکی کے 5 بھائی مل کے بھی اس کو سنبھال رہے ہیں, 10 بھائی مل کے بھی سنبھال رہے ہیں, خاندان مل کے بھی سنبھال رہا ہے, لیکن سب کے سب پریشان ہیں. پورے میکے والے پریشان ہیں, ادھر سسرال والے پریشان ہیں, ساس روتی رہتی ہیں, شوہر بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ بس اس کی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, یہ میرے مشاہدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن وہ عورت, سلام ہے اس عورت کو جس نے اپنا پورا خاندان کھڑا کر دیا, جس نے ایسے معاشرے کو ایسے بچے دیے ہیں کہ اس کے بچے تک جو ہے آج ایسے پاورفل ہیں دین کے میدان میں کہ جو ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور یہ خاندان چند دنوں کے بعد, چند سالوں کے بعد جب ان کی نسلیں اور پروان چڑھیں گی تو معاشرے میں کیا مثال پیش ہوگی. اب میرے پاس بہت سارے نکات چھوٹ گئے ہیں, لیکن میں اس مثال کے ذریعے میں نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا, بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں, اس کا نچوڑ نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایسا علم ہم کو دے جو ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے, ہمارا علم لوگوں کے لیے وبال نہ بنے, آخرت میں ہمارے لیے جو ہے ہم کو رول ماڈل بنائے اللہ تعالیٰ ہم کو. اللہ آمین ثم آمین. جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.